بزرگان محترم، موسم بدل چکا ہے تو ہمارا ٹاپک بھی بدلنا چاہیے۔ تو اسی تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں، یعنی موسم کی تبدیلی جو ہوئی ہے، آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی۔ قفس جانتے ہو؟ قفس یعنی پنجرہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں، پنجرہ، قید خانہ۔ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو، بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ ایک تبدیلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ درخت کیا ہو گئے؟ ہاں، اپنا حسن و جمال انہوں نے چھوڑ دیا۔ پتے گر گئے، ابھی درخت پہ پتے نہیں ہیں۔ یہ موسم کی تبدیلی کی علامت ہے۔ اور دوسرا، ہم خود اپنے اوپر غور کریں، اضافی لباس پہننا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اضافی لباس ہے کیا ہے؟ کوٹ ہے، سویٹر ہے۔ ہاں، گھر سے باہر نکلے تو سویٹر، اور گھر میں ہے تو بیٹھے ہیں ٹویٹر۔ تو یہ اضافی لباس، گھر کے اندر اب سینٹرل ہیٹنگ یہ جو ہے شروع ہو گئی۔ تو بہرحال تبدیلیاں، اور کھانے میں بھی تبدیلیاں کچھ لوگوں نے کی ہوگی کہ صبح صبح وہ کیا کھاتے ہیں؟ اب تک دن بھر میتھی مارتے تھے، ہاں اب حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب میتھی کھاتے ہیں۔ تو اب تک میتھی مار رہے تھے اور اب میتھی کھاتے ہیں، تو بھائی اب دو میتھی نہیں مارنے کی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ یہ جو نام ہے میتھی، حضرت فرماتے تھے یہ اس کا جو نام ہے یہ پیغام دے رہا ہے، میسیج، سندیش۔ کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میتھی حنیف بھائی ٹھنڈی کو کاٹتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے۔ حسن بھائی کہیں تم جو ہیں ڈبل چشمہ لگا کے دیکھنے مت جانا ہے کہ یار مجھے تو کٹتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ یہ میتھی جو ہے یہ ٹھنڈی کو کاٹتی ہے۔ میں نے اور حافظ یوسف نے تو بہت میتھی پاک اور کوپرا پاک کھائے ہیں رجب میں، ہیں حافظ صاحب؟ ہاں، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، جامعہ میں، دارالعلوم میں چودھری صاحب امتحان کب ہوتا ہے؟ شعبان میں۔ اب رجب یعنی استاد کا شروع غضب ہے، ہاں، کہ بھئی کیفیت خراب نہ آ جائے، ممتحن جو آئے تو پتہ نہیں کیفیت کیا لکھ کر جائے۔ تو خوب مارش اللہ شروع ہوتا تھا۔ ہم نئے نئے پڑھنے کے لیے گئے تو جیسے اسکولوں میں بولنگ ہوتی ہے نا، مدرسے میں بھی ہوتی ہے، ہاں، چھوٹے بچوں کی ہے اسماعیل بھائی، لیکن اتنی نہیں جتنی صدیق بھائی کہاں ہوتی ہے؟ اسکولوں کے اندر، ہاں، کالجوں کے اندر۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے یہ جتنے بھی کالج یونیورسٹی والے ہیں سب شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی کوئی ناراض مت ہو جانا ہے، ویسے ہی خالی ہنسی کے لیے۔ تو خیر بہرحال اسی لیے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے نا، سعد اللہ صاحب، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کاف الف لام جیم کی نہ سوجی۔ میں نہیں بولوں گا وہ کیا۔ تو خیر بہرحال میتھی
حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو میتھی کھاتے ہیں لوگ صبح میں، یہ میسج دے رہی ہوتی ہے ٹھنڈی کو، تو آئی کائی کو جب میتھی، تو آئی کائی کو جب میتھی. بہرحال تو قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو، بڑی تبدیلیاں ہوگی. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سلیم، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سلیم، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی، کچھ اس میں خامیاں ہوگی. عارف بھائی کیا ہوگی؟ کچھ اس میں خوبیاں ہوگی، کچھ اس میں خامیاں ہوگی. یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتے ہیں سورہ شمس میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے رکھ دی ہے انسان میں. تو کچھ خوبیاں ہوگی، کچھ خامیاں ہوگی. بہرحال ایک خاص چیز جس کا اہتمام مجھے اور آپ کو اور ہم تمام سامعین کو کرنا ہے نورانی بھائی، وہ نورانی عمل ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ آج سے ہی شروع کر دیں. تو اس جانب آج کی مجلس میں آپ کو کچھ توجہ دلانی ہے، پہلے اپنے آپ کو، پھر ہم سب کو. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ پورا کلام تو نہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ عبدالصمد چچا آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کی رکھتا ہوں. سنیے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، دنیاوی فنون بڑے اعلیٰ درجے کے انہوں نے حاصل کیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا فہم بھی بزرگوں کی صحبت کی برکت سے عطا فرمایا. تو گویا اقبال آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی فنون بھی اشرف بھائی اللہ نے ان کو دیے تھے، اور دنیاوی علوم بھی. کس کی وجہ سے؟ بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ملاقات ہوئی خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ سے، جو ہمارے یہاں گجرات میں مشہور دینی ادارہ ہے، دینی دانشگاہ ہے، جامعہ ڈابھیل، جامعہ اسلامیہ، جس کو گجرات کا دارالعلوم دیوبند بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے امتیاز بھائی؟ گجرات کا دارالعلوم دیوبند. تو میں نے بھی وہاں پڑھا ہے، حافظ یوسف نے بھی وہاں پڑھا ہے. آپ لوگوں میں سے جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرولی کی طرف سے آتے ہیں چوکھڑ، اور پھر اس سے آگے تو الٹے ہاتھ پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے، یعنی سب سے الگ تھلگ، ایک الگ نوعیت کی. جیسے میرا جو مکان ہے یہاں پر، تو اس کے قریب جو وہ مسجد ہے، کیا ہے، والدہ سلطانہ، ترکش مسجد، عجیب طریقے سے بنی ہے. آپ اس کی حیت دیکھنا ہے، بالکل الگ تھلگ عمارت وہ نظر آتی ہے بنی ہوئی. تو ویسی وہ ہے. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں قیام رہا ہے. موہن داس کرم چند گاندھی، انہوں نے جب چڑوڑ چلائی تھی، کس کی؟ میٹھے کی. کس کی؟ ستیہ گرہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ستیہ گرہ، ہے نا امین بھائی؟ ہاں، تو باڈولی اور وہ کفلیتا بھی آئے. اس وقت یہ پول نہیں تھا، یہ جو منڈوڑا ندی ہے نا، اس پہ جو پول بنا ہوا ہے وہ نہیں تھا. حافظ یوسف نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے پرانے لوگوں سے سنا کہ لاجپور کے طلبہ جو ڈھابیل پڑھتے تھے تو وہ آپ کے آشنا کی طرف سے آتے تھے، پتہ ہے نا؟ ہاں، ادھر سے وہ گھوم پھر کر آتے تھے. وہاں سے وہ ہوڑی چلتی تھی، وہ ندی کے اندر کیا چلتی تھی؟ وہ ہوڑی چلتی تھی. تو ہوڑی کے اندر جو ہے وہ آتے تھے. تو گاندھی جی کو کفلیتا والے یہ جو گالی بلیا جینے کے بڑد گاڑو ہو گئی، بڑد گاڑو،
હવે બળદગાડું નહીં મળે, આખું ગામ ગાંડું છે બધે हैं। तो अब वैसा जो है वो मामला रह गया है। मेरे बच्चों को मैं ले गया चंद साल पहले, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी दिखाए कि हम इसी में ननिहाल में जाते थे। लाजपुर और कफलेता करीब है, शॉर्टकट हर एक को अच्छा लगता है। हाँ, और ये कोई आज की बात नहीं है। तो लाजपुर से कफलेता जब हम जाते थे तो वालिद साहब घर के अंदर क्या है, यही बैलगाड़ी थी, हैं, गाली बलिया बड़दगाड़ू। तो वो लाजपुर का जो मेन रोड है वहां से नहीं ले जाते थे, मस्जिद मरियम ये अकरम जानता है और साथ भी जो बनी है वहां से जाते थे। उसको कहते हैं क्या बोलते थे उस वक्त, वांगड़ानो तराव। हाँ, तो वहां से वो कासू जी की बाड़ी आती थी, अब तो वो बिक गई है। फिर वहां से जो है वो जाते थे। तो मैंने कहा चलो जरा उनको बताऊं। पूरा गांव घूमा, एक के घर भी सुसरा बैलगाड़ी नहीं मिली, ट्रैक्टर आ गए। तो गया है, जो जो लोग अभी क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, भैंस गाय वगैरह रखते हैं दूध के लिए, कहीं नहीं मिला। दावेल मेरा एक साथी है हांस, उसको जो है फोन किया, उसने कहा यहां भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो खैर बहरहाल अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्गों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत, हाँ, ये क्या है, कीमिया सा असर रखती है। यह क्या रखती है, कीमिया सा असर रखती है। अल्लामा इकबाल पहले कुछ और थे, बल्कि दलदल में फंस गए थे। आप अल्लामा इकबाल की हयाते जिंदगी पढ़ो, दलदल में फंस गए थे। कहां चले गए थे पता है आपको? हाँ बोलो चौधरी साहब जोर से। हाँ, मैं उसका नाम यहां माइक में नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको मैंने बुलवाया कि जोर से आप बोलो। वहां चले गए थे वो। मैं एक और इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा। हमारे माजी करीब के बुजुर्गों में एक बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरी है, साहिब मारिफुल कुरान अल्लामा इदरीस कांधलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, जो बाद में पाकिस्तान तशरीफ ले गए थे ममलिकत पाकिस्तान वजूद में आने के बाद। तो हजरत फरमाते थे कि उसका नाम भी हमारी जुबान से नहीं लेना चाहिए। तो हजरत को जब कोई बात उसके ताल्लुक से कहनी होती तो हजरत ने एक इस्तिलाह अपने तौर पे गढ़ी थी। हुजूर के जमाने में भी एक साहिब ने नबूवत का दावा किया था, आपको याद होगा, हुजूर की आखिरी जिंदगी में। हाँ, अभी तो हुजूर दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए, फितने शुरू हो गए थे, याद रखना, फितने उसी दौर से शुरू हो गए थे। हुजूर अभी बक़ैद हयात है और नबूवत का दावा कर दिया। किसने? मुसैलमे कज़्ज़ाब। क्या बोलते थे सब्बी चचा उसको? मुसैलमे कज़्ज़ाब। हाँ, केस है, हाँ वो भी थी। तो लेकिन मुझे ये समझाना, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। तो मुसैलमे कज़्ज़ाब। चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक औरत ने भी दावा किया था। हाँ, तो बाज लोग देखिए कैसा फायदा उठाते हैं। हुजूर ने एक हदीस में फरमाया जिसका मफहूम यह है कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और हुजूर ने यह भी फरमाया जिसका मफहूम यह है, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो अल्लाह ताला किसको नबी बनाते? दूसरा, इस सर जमीन में पे किसी बात पे इत्तिफाक होता ही नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला किसको मिलती नबूवत बायर है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उनको नबूवत मिलती अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी उसका ऐलान कर दिया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। देखिए इससे फायदा उठाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम,
وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو جو ابھی ہمارے ماضی قریب کا ہے اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے وہ حدیث سے، وہ عورت نے جو چودھری صاحب کہہ رہے، عورت کہنے لگی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی مرد میرے بعد نبی نہیں ہوگا، میں تو عورت ہوں۔ کیا کہانی بھائی؟ یہ میرے بعد کوئی مرد اور نبی نہیں ہو سکتا، اور صدیق بھائی اس نے کیا کہا کہ میں کیا ہوں؟ عورت ہوں، تو میری نفی تھوڑی ہے۔ ارے عورت اسلام میں مرد کے تابع ہے، یاد رکھنا۔ گرچہ بہت سی عورتوں کو آج کا جو ماڈرن دور ہے یہ بات اچھی نہیں لگتی، جب ان کو یہ بات کہی جاتی ان کو اچھی نہیں لگتی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ہم تو آئرن لیڈی ہے۔ پھر جو ہے یہ کیا بات ہے بھائی، ہم اپنی بات تو نہیں سنا رہے ہیں، اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو کہا، آپ کو ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو۔ ہم صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ذہن سازی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو આપણે કહીએ ને કે ભાઈ મારી મારીને મુસલમાન બનાવેલો શું કામનો? એ કામનો મારી મારીને મુસલमान બનાवेलो नहीं। मौलाना तारिक जमील साहिब, उनसे सुना उनके बयान में मफहूम है कि वो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त कोई हेड मास्टर या एक जिम्मेदार थे, गालिबन तालिब उनका नाम उन्होंने बताया, तो कहा वो नमाज की बहुत सख्ती करते थे। अब कुछ बच्चे नमाज पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं है, तो वो सख्ती की वजह से कि वरना पिटाई होगी, सजा मिलेगी, तो कि बगैर वजू के पढ़ लेते। कैसे पढ़ते? अरे अल्लाह के बंदे, कम से कम जब पढ़ना ही है तो वजू करके पढ़ते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया कि कहां गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं। तो भाई जब पढ़ना ही है साथ, तो क्या करे कि भाई नेक बख्ती हासिल करनी है तो फिर वजू के साथ पढ़े, लेकिन वो मारी मारी ने मुसलमान करे ना तो उच था। इसी तरह उस्ताद के नाम से नियत तो उनके लिए, हाँ उनके लिए, हाँ ये भी उन्होंने कहा। चौधरी साहब कह रहे कि कुछ तलबा नमाज की नियत करते थे ना तो अल्लाह के लिए नहीं, वो जो सख्ती करते थे, गालिबन तालिब नाम था, तो उनके नाम की नियत करते कि उनके लिए नमाज पढ़ता। जैसे हमारे हजरत सुनाते थे कि जब निकाह हो तो फर्स्ट नाइट जब मुलाकात करे मियाँ बीवी, तो उससे पहले क्या करना चाहिए? 2 रकत नमाज पढ़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 रकत नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए, वो नफल है। यहाँ फर्ज नहीं पढ़ते तो दूसरा वो नफल कहाँ पढ़ेगा? निकाह की खुशी में फर्ज नहीं पढ़ते। आदमी नमाजी है कि नहीं अंदाजा लगाना हो तो जिस दिन उसकी शादी हुई है, फर्स्ट नाइट है, दूसरे दिन फजर में जाके देखने का कि आया है कि तो खैर बहरहाल हजरत फरमाते थे 2 रकात नमाज। तो एक साहिब को कहा कि भाई देख, नमाज 2 रकात पढ़नी चाहिए, बीवी से मुलाकात हो उससे पहले। तो हमारे बाज अवाम जो है ना वो नीयत को बहुत अहमियत देते, नीयत के बगैर उनकी नमाज ही नहीं होती। हालांकि शरीयत में सुनो, मैं आपको बिल्कुल अपने होशो हवास में कह रहा हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोर से जुबान से नियत करना नमाज में ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी साबित नहीं। समझ आ रहा है? साबित है ही नहीं। लेकिन वो बचपन से हमें सिखाया गया एक खास मकसद से। अब कुछ लोगों को आप देखना, मेरी तरफ आप देखिए आरिफ भाई, अब ये आप समझ लो कि ये नियत की गड़बड़ है, इसलिए कि उसने जुबान से नहीं की होगी। कुछ लोग इधर देखो यूं करते, कॉल बांधा फौरन तोड़ देते, फिर वो क्यों भूल गए थे कि नीयत तो जोर से कही नहीं है, ये अलामत होती है, फौरन तोड़ देंगे। क्यों? कि वो जुबान से जोर से नियत नहीं की। ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ है? उलमा ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। बाज उलमा ने यूं कहा अवाम से कि जुबान से और जोर से नमाज की नियत करना मुस्तहब है, यूं लिखा किताबों में भी बाजों ने, और बाज उलमा ने भी अपने वाजो बयान में, तकरीर में, या ये कि दर्सगाह में बच्चों से या बड़ों से यूं कहा कि नमाज की नियत जोर से करना क्या है? मुस्तहब है।
اب یہاں سے دھوکہ پھر لگتا ہے لوگوں کو. مستحب کسے کہتے یاد رکھو. مستحب شریعت میں وہ عمل کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم ایک مرتبہ کیا ہو. جی جائے آپ ایک مرتبہ سے زیادہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہو کم از کم حضور نے وہ عمل. تو اسلام میں پھر وہ عمل کیا کہلائے گا؟ مستحب کہلائے گا. اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب علماء نے بتایا، استاد نے بتایا کہ بھائی نماز کی نیت زور سے کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ حضور نے کم از کم ایک مرتبہ تو اپنی حیات طیبہ میں سعد اللہ صاحب کیا ہوگا تو وہ پھر کرنا شروع کر دے. بھائی آپ کیوں بولتے ہو جب کتابوں میں صاف صاف یہ بات لکھی ہے؟ تعلیم الاسلام تو غالباً یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں شاید سب نے پڑھی ہوئی. تعلیم الاسلام پڑھی ہے نا؟ تعلیم الاسلام تو Q&A کے طرز پر ہے، سوال جواب کے اوپر ہے. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں. سوال کیا ہے؟ نماز کا بیان چل رہا ہے، اس میں ہے نیت کسے کہتے ہیں. جواب کیا لکھا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جواب کیا لکھا؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ ایسی کتاب کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ وہاں تک آپ کی صحیح آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کے گھر میں بھی شاید ہوگی. اور اگر مجھ پہ آپ کو اعتبار نہ ہو سعد اللہ بھائی کی طرح تو آپ خود جا کر دیکھ لینا کہ نیت کسے کہتے ہیں. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا. اب آپ مجھے بتائیے اس میں زبان کا ذکر آیا؟ اس میں کہیں زبان کا ذکر آیا؟ کہیں بھی زبان کا ذکر نہیں آیا ہے. وہ بس ہمارے یہاں کیا ہے، ایک کام وہ چلتا رہتا ہے پھر آدمی اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. ویسے بھی ہم لوگ غور و فکر کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں، نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں. اس سے تو ہماری دشمنی ہے بابا آدم کے زمانے کی. دیکھیے بعض مرتبہ چھوٹے سے جملے سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں سے عوام کو بھی اور اچھے خاصے دینداروں کو بھی غلط فہمی پیدا ہوئی کہ کیا ہے زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ مستحب. تو وہ سمجھے حضور نے کی. حضور نے کبھی نہیں کی زبان سے نیت، یاد رکھنا کبھی نہیں کی. اور دیکھیے اس میں فائدہ بھی ہے. بعض مرتبہ زبان سے زور سے نیت نہ کرنا وہی فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بہت مشہور کتاب ہے مشکات المصابیح، مشکات شریف جسے بولتے ہیں. اس کی اردو میں بڑی بہترین شرح لکھی ہے علامہ نواب قطب الدین علیہ الرحمن. یہ نواب زادے تھے، نواب کے خاندان سے تھے. ہمارے یہاں تو نواب زادے کتابیں نہیں پڑھتے اور وہ نواب ہو کے شرح لکھتے، اور شرح جو ہے وہ لکھ گئے. ہمارے لاجپور میں آپ چلے جاؤ تو 2-3 بجے بھی آپ کو یوں لگے گا چار رستے پر کہ یہ کیا ہے؟ دن ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ اڑوس پڑوس کا کام. ہمارے یہاں ایک صاحب کہتے رہتے اللہ کوئی نے جو انہیں نہیں ہیکے ہو رہا لوگوں کم از کم پوپڑا والا نے جو انہیں تو ہیکو ایم کے. ہمارے پڑوس میں ابھی سمجھے آپ کو معلوم ہے وہ پوپڑا گاؤں ہے حسن بھائی. تو پوپڑا میں کوئی ان الذین آمنوا نہیں ہے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں ان الذین آمنوا. آپ وہاں چلے جاؤ 10-11 بجے سب سو گئے ہوں گے، لائٹ ہے کسی کی جل نہیں رہی ہوگی. اور اس سے پہلے بھی ہوم ورک سب جو ہے ان کو کرنا ہے، وہ کیا ہوگا. اور ہمارے یہاں ہو تو اپنے تو کوئی نہ گر 2 વાગે بھی જવાનું હોય તો કે ચાલ આપણે ત્યાં જાય એમ કે તો સિદ્દીકભાઈ કે નાના એમ કે જો નહીં એમ કે હુતેલા હોય તો કે લાઇટ હલકી દેખાય નહીં થાય. یہ کیا نشانی ہے نورانی بھائی کہ وہ جاگ رہے ہیں ہمارے لوگ. تو رات بھر کیا ہے بیدار رہتے ہیں. لوگ جب اٹھتے ہیں تو ہم لوگ سونے جاتے ہیں. تب کیا ہے ہم لوگ سونے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ ابھی حیات ہے، اللہ ان کا سایہ تادر ہم پر قائم رکھے بعافیت. میں نام نہیں لے رہا. وہ مجھے سے کہنے لگے ایک دن عبدالسلام આપણે ત્યાં એમ કે નવાબ લોકો ચાલા ગયા પણ નવાબી નહીં ગઈ.
حسن بھائی سمجھ گئے نا, گجراتی لوگ سمجھ گئے اشرف بھائی کہ نواب تو چلے گئے لیکن نوابی نہیں گئے. نوابی کا کیا مانا, کچھ کرنا نہیں ہے, کھائے پینے جو ہے بنداس دھنگا مستی کئی جگہ کروانوں જ نہیں ہے. ہاں تو کہ کیوں, اس لیے کہ نواب چلے گئے لیکن نوابی نہیں گئی. نواب چلے گئے لیکن نوابی نہیں گئی. આપણે તો કહે ને કે સાપ ચાલો જાય પણ હું બાકી રહી જાય, લીસોટા. ہاں لکیریں باقی رہ جاتی ہے, تو وہ چھوڑے گئے, وہ جو ہے وہ باقی رہ گئے. اور باقی ان کو دیکھو دنیا کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئی. تو ہمارے لوگ رات بھر کیا ہے وہ جاگتے رہتے ہیں. اور اچھا عجیب بات یہ, فجر سے پہلے پہلے جا کے سو جاتے, فجر نہیں پڑھتے. فجر کا وقت ہونے آئے گا اور فجر نہیں پڑھیں گے اور جا کر کیا کریں گے, وہ سو جائیں گے. تو خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا, خیر وہ تو کہیں اور ہے. چلے ہم وہاں آتے ہیں, پھر وقت بھی ہو جائے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, بزرگوں کی صحبت یہ بہت ضروری ہے. بزرگوں کی صحبت یہ بہت ضروری ہے. اقبال مسیلمہ کذاب جو ہیں, تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ پنجاب ہے. تو ہم وزن ہو گیا نا, کذاب اور پنجاب. قادیان کہاں پر آیا, پنجاب میں آیا ہے نا شب بھائی. قادیان کہاں میں, پنجاب میں. حضرت فرماتے تھے وہ مسیلمہ کذاب اور یہ مسیلمہ پنجاب. اقبال ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے. یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا فائدہ. یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے ہم سب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں, گھروں پہ سنتے ہیں, فائدے سے خالی نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب એમ કહેવાય રમઝાનમાં આપણે તો એમ કે બેચરવાળા બધા મૌલવીઓને એમ કે બોલાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ. એમ કહેવાય બહુ બયાન છે, એમ કે કઈ ફાયદો નહીં મળે. कुछ लोग बोलते हैं क्या करना है. और मुझे भी कुछ लोग एडवाइस देते हैं. મને કે મોલ સાહેબ તમારાથી મોટી મોટી ટોપી એમ કે અહીંયા આવી ગયા એમ કે, તો આ બધાની સુધરા તમારથી શું સુધરવાના. મને કે રવા દો બધું એમ કે જે જેને બૈરી પોયરા હાથે એશ કરો એમ કે નમાઝ પढ़े એમ કે રવા દો ખોટી એમ કે તમે ધમાલ ન કરો, આ કઈ સુધરવાના નહીં વાला એમ કે. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں نے کہا میں تیری مانوں کہ اللہ کی مانوں. اللہ کہہ رہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ہے نا امین بھائی, کہ مومنین کو نصیحت اللہ رسول کی باتیں کیا پہنچاتی ہے, فائدہ پہنچاتی. دیکھیے اقبال کہاں سے نکل گئے, دلدل میں کفر کے گڑھے سے نکلے ہیں. ورنہ ان کے ہاتھ پہ اقبال جیسا شخص, انہوں نے بیعت کی تھی, بیعت کی تھی, ایمان سے چلے گئے تھے, ایمان ان کا جا چکا تھا. اور یہ مسیلمہ پنجاب کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ تعالیٰ نے کس کے در پر پہنچا دیا, کن سے ملاقات کرا دی, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر اقبال بنے. اقبال کی شاعری کے دو رخ ہے. ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سے پہلے کی شاعری, اور ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحبت ملی ہے اس کے بعد کی شاعری. انقلاب پیدا ہو گیا زندگی میں, اور دنیا میں انہوں نے ایسی شاعری کی کہ انقلاب پیدا کر سکتی ہے. یعنی زمین آسمان کا آپ کو فرق. اور پھر اقبال نے کہا, ہاں سنو اقبال کی بات, کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی, دل کی دنیا, دل کی کایا پلٹ گئی, دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر اقبال نے لکھا یہ شعر, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. فقیروں سے یہاں مراد وہ نہیں جو ہمارے یہاں بیچارے ہاں وہ کچھ پیسہ یا کچھ کھانا وغیرہ طلب کرنے آتے. فقیر سے نہیں. پہلے دور میں فقیر کس کو کہا جاتا تھا, یہ اللہ والوں کو فقیر کہا جاتا ہے پہلے دور میں. اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے, ابھی جو میں آپ کو اشعار سنانے والا تھا تہجد کے تعلق سے, اس میں وہ لکھتے ہیں سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا. سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا, کہ جس کی فقیری میں ہو بو اسد اللہ. اسد اللہ کس کا لقب ہے؟ ہاں. اور علی کس میں مشہور ہے؟ ہاں
اس لیے بعض لوگ وہ نعرہ لگاتے یا علی مدد ہیں. میں کہ سالہ نے بے پچھاتی لگاؤ جو ہیں مدد جو ہے تو انہیں. ارے بھائی مدد کچھ علی سے تھوڑی مانگی جائے ہیں, اللہ سے. تو وہ اسی لیے وہ علی کا نعرہ کیوں. ہاں اور کچھ دوسرے بھی ہے حسن بھائی, وہ اور نعرہ لگاتے کہ دمادم مست کلندر علی تیرا. دیکھو عارف بھائی کہہ رہے ہیں تو علی کا تو کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے بھائی. علی کا ہمارا عقیدہ ہے, علی کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا جو ہے وہ نمبر ہے. ہاں تو بہرحال وہ علی تو یہی کہا سکندر اور دارا کس میں مشہور ہے؟ ہاں وہ تو کہا کہ وہ مرد فقیر اقبال کہتے ہیں کہ اولا ہے کہ جس کی فقیری میں کیا ہو, بو یعنی خوشبو, بوئے اسد اللہ. تو سنو اقبال نے بہت پتے کی بات کہی ہے. آج مجھے اور آپ کو جیسی اہمیت ہے الحمدللہ, جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. ہاں بزرگوں کی صحبت, علماء کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, دینداروں کی صحبت. ہاں دینداروں کی صحبت بھی فائدہ رکھتی ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہیں, دین کے کام میں لگے ہیں, دینی مزاج ہے. ہاں دینی مزاج وہ بھی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اب دیکھیے دعوت و تبلیغ میں ایک چلہ لگایا ہے یا اس سے زائد, ایک آدمی شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, کیا سے کیا ہوتا ہے, اور آنے کے بعد دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ نہیں؟ بدل جاتی ہے نا, کایا پلٹ جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ صحبت. یہ کیا ہوا؟ یہ صحبت کا اثر ہے. اس میں صحبت میں ہی تو رکھا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دور میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چہل پہل اور اس نہج پر کام شروع کیا تو بہت سی مساجد میں لوگ کیا کرتے تھے, ان کو نکال دیتے تھے, ان کو رہنے نہیں دیتے تھے. ہاں ان سے اختلاف کرتے تھے, ان کے مخالف تھے. لیکن حضرت کی ہدایت پھر بھی یہ تھی کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا, کسی ریسٹورنٹ میں نہیں ٹھہرنا. کہاں جا کے ٹھہرنا؟ مسجد میں جا کے ٹھہرنا. اس کے پیچھے فلسفہ تھا حضرت کا. ہوٹل میں جائیں گے ہوٹل والا ماحول ملے گا, کسی کے گھر میں جائیں گے وہ گھر والا ماحول ملے گا. ہمیں اللہ کے گھر والا ماحول چاہیے. اس لیے کہا کہ کہاں ٹھہراؤ؟ مسجد کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ. ہاں مسجد کے اندر. تو یہ جو اصول بنائے ہیں ہمارے بڑوں نے دعوت, اس میں رہیں گے تو فائدہ ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ویسے ہی نہیں بنے, یہ سارے اصول الہامی ہیں. کیا ہے چودھری صاحب؟ الہامی. الہام جانتے ہو نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں کیا کیا گیا؟ القاء کیا گیا. سعد اللہ صاحب ڈالا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ڈالا گیا. کھولنے والوں نے اس کے اسرار و رموز بہت کھولے ہیں کہ بھائی اس کے کیا اسرار ہے, کیا سر ہے, کیا رموز ہے اس کام کے اندر, کہ یہی کیوں وہ کیوں نہیں. ہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والے صرف امر بالمعروف کرتے, نہیں انیل منکر نہیں کرتے. تو ایسا نہیں کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے دونوں کی ضرورت ہے, ایک خاص مقصد سے جس کا ابھی موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتا تھا. کچھ لوگ اس کام میں لگے اور چھوڑ دیا, اور کیا کہا کہ بھئی اس میں تو صرف امر بالمعروف ہے, نہیں انیل منکر نہیں ہے. تو یہ کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے بھی. تو بہرحال اقبال نے یہ کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بادشاہوں کے خزانوں میں بھی وہ بات نہیں ملتی کہ جو کہاں ملتی ہے؟ ہاں فقیروں کے اندر. تو پہلے کے جو فقیر تھے وہ سب اللہ والے تھے. وہ اللہ والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر جو ہیں. اسی لیے تو وہ مشہور ہے کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے. کہا جاتا تھا نا کہ بئسل فقیر علی بابل امیر, کہ کس کے دروازے پر؟ مالدار کے. تو اب اگر فقیر کا مراد اللہ والا نہیں ہوتا ہے تو شبیر چچا آدمی سوچتا ہے کہ بھائی فقیر تو مالدار کے دروازے پر تو جاتا ہے, وہاں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہاں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ لیکن یہاں فقیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ والے. ہاں اور اسی لیے علماء کو بھی کہا مالداروں سے اتنا میل جول مت رکھو.
ہاں اگر آپ کو کام کرنا ہے مت رکھو، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ سردار میں نے آپ کا کیا کھایا ہے تو کیا ہے پھر وہ کھایا ہے تو اس کے سامنے پھر حق بات آدمی بول نہیں سکتا، حق بات آدمی نہیں بول سکتا. مالدار آدمی ڈوچو مار دیے ہے لائنوں موڑا مار، ہاں یاد رکھو. تو پھر وہ حق بات جو ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی. اسی لیے بہت سے لوگ، کوئی عالم ہے اور مالداروں کے ساتھ دوستی، تو پھر بہت سے عوام کہتے حجوانو نہیں نہ مانگے، وہ اسی وجہ سے بولتے ہیں. ہاں دین کی غرض ہو، دین کی نیت ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہاں مراد یاد رکھنا مالداروں سے بھی ہے، مسلمان ہے، سب سے تعلق رکھیے. یہاں مراد کیا ہے؟ نظر کس پہ ہو؟ جیب پر ہو. ہمارے سید عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور مقرر تھے پاکستان کے، وہ سناتے تھے کہ یہ پیری مریدی اچھی بھی ہے اور ڈھونگ بھی ہے. تو فرمایا کہ اگر مرید بیچارہ یوں میری طرف دیکھو ادھر کھجلانے کے لیے ہاتھ لے جاتا ہے، پیر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جیب میں سے پیسے نکال کے ہدیہ دے گا، تو یہ نیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال چلے وقت ہو گیا ہے، آپ خالی مجھے جو بتانا تھا وہ میں شروع کر دیتا ہوں. اقبال کا ایک شعر، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، اقبال نے کیا کہا؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی اگر تمہیں عطار بننا، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں دینی اعتبار سے، فرید الدین عطار آپ نے نام سنا ہے. عطار ہو، رومی ہو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، اللہ اکبر ہیں امام رازی جیسا شخص، اور غزالی ہو. فرمائے سب بڑے مرتبے کو جو پہنچے ہیں وہ کیوں؟ تہجد کی پابندی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تہجد کی پابندی. تہجد کی پابندی نے فرید الدین عطار کو عطار بنایا، مولانا روم کو مولانا رومی بنایا ہے، اور فخر الدین رازی کو رازی بنایا، اور غزالی کو کیا بنایا؟ غزالی جو ہے وہ بنایا. تو وہ کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو اس لیے رات کو جلدی سوئیں گے تو تہجد پڑھ سکیں گے. دیکھیں حضور نے بھی فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، حدیث ہے حضور کی، سنو. پھر ہمارا ٹائم 9 بجے کا ہے، اگر پہلے ختم ہو جائے 9 بجے سے تو 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھنی ہے کہ وقت بچا ہے، ورنہ 9 بجے ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. تو آپ کو ذرا ذہن میں یہ لے کے ہی بیٹھنا ہے کہ 9 بجے تک، سمجھ آیا نا؟ ہاں. اور سب اگر آپ ایکا کر لو کہ نہیں مول صاحب پہلے سے، تو سب کا اتفاق ہوگا. ویسے بھی اس سرزمین پہ ہوتا نہیں ہے، تو ہم جلدی ختم کر دیں گے، کوئی بات نہیں. تو کیا ہے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو. اور حضور نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصور نہارہ فصام. کیا فرمایا؟ کہ حضور نے فرمایا کہ مفہوم ہے یہ جو موسم سرما ہے، ونٹر کا زمانہ ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے. موسم بہار تو کب آتا ہے؟ جب ربی، سمر، وہ موسم بہار ہے کہ لوگ گھومنے جاتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے. فرمایا مومن کے دل کے لیے موسم بہار یہ ہے. 2 ریزن بتائے کہ ونٹر کا زمانہ، ونٹر کا موسم، ઠંડીનો જમાનો મોમિન માટે શું છે? મોસમે બહાર છે. શું કરવા હારો? કે એક સબબ બતાયા કસુરા નહારુહુ ફસામા વતાલા લૈલુહુ ફકામા او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ونٹر میں موسم سرما میں دن کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا روزے رکھو. کیا رکھو؟ روزے رکھو. حضور نے خود ایک اور روایت میں فرمایا کہ مومن مفہوم ہے کہ موسم سرما میں روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے. کیا ہے؟ ٹھنڈی غنیمت ہے. دیکھیے روزے میں آدمی کو بھوک سے زیادہ کیا چیز تڑپاتی ہے؟ پانی ہے نا. پیاس یہ تڑپاتی ہے.
اور موسم سرما میں پیاس لگتی ہی نہیں. نمبر 1 یہ فائدہ ہو گیا. ایک تو پیاس نہیں لگتی, ٹھنڈی کا زمانہ ہے امتیاز بھائی. دوسرا دن کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, شارٹ جو ہے وہ دن ہوتا ہے. تو 2 فائدے حاصل ہو گئے, دن بھی چھوٹا اور تیسرا گرمی نہیں ہوگی. گرمی ہے تو آدمی کو روزہ وہ زیادہ لگتا ہے, تو نہ گرمی نہ دن بڑا اور نہ پیاس جو ہے وہ آدمی کو لگنے والی ہے. تو فرمایا کہ کیا کر لو. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں یہی روایت جب آئی ہے تو حضور نے اس کا حضرت نے ترجمہ بہت اچھا کیا. پتہ نہیں وہ محاورہ مجھے یاد ہو تو میں سناؤں. حضرت نے وہ یو پی وغیرہ میں اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے. وہ جو رنگ آتا ہے اس کے اوپر کیا بولتے ہیں, رنگ آئے چوکھا, کیا ہے, نہ پھٹکی لگے, کیا ہے, نہ ہلدی ہے نہیں, پھٹکی تو ہے, ایک اور چیز ہے, ہلدی ہے, اچھا ہلدی ہے, ہاں, نہ ہلدی لگے. چلے بار اگر غلط ہو آپ ذمہ دار, میں نہیں. نہ ہے, ہاں نہ ہینگ ہے نا, میں نے کہا نہیں یہ دل ہے کہ مانتا نہیں. تو یہ جو ہے چودھری صاحب ایسی بات ہے. پھر بولو اشرف بھائی, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری, ہم پھٹکی بولتے ہیں, صحیح معنی پھٹکری ہے. نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا. سمجھ آ رہا ہے کیا مطلب؟ کہ کلر کیا آتا ہے بالکل چوکھا, کہ کسی کے مطلب آپ کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی رنگ کیا ہے, وہ نکھرا ہوا وہ آ جائے گا. تو فرمایا ثواب کمانا ہے بہت آسان, نہ دن بڑا نہ گرمی اور نہ پیاس لگتی ہے, رنگ چوکھا. تو فرمایا کہ کیا کرے, مومن کے لیے بہار ہے, روزے رکھے. اور رات فرمایا کہ بڑی ہے تو اس کے اندر کیا پڑھے, تہجد پڑھے. کیا پڑھے, تہجد جو ہے وہ پڑھے. تو بہرحال جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, جن کو شوگر کا مرض ہے, یاد رکھو, شکر کا, ڈائبیٹک ہے, مدھومیہ, تو کیا ہے ہمارے یہاں اللہ نے کچھ نہ کچھ دولت سب کو دے رکھی ہے. کوئی مول صاحب نے પૂછે નહીં ડાયાબિટીક થાય તો કે ગરમીમાં બહુ મોટા રોજા આપણાથી નહીં રખાય, એમ કે આપણે તો ફિદિયો આપી દઈએ. અચ્છા, उसमें भी કંજૂસી. તો કે મોલ સાહેબ ફિદિયો આપવાનો એમ કે કેટલા એકના હિસાબે? તો આપણે કહીએ કે ભાઈ તમે કિશમિશ હોય તો 12.5 પાઉન્ડ, ખજૂર હોય તો 8 પાઉન્ડ, ને હેદું હોય તો 5 પાઉન્ડ. તો કે આપણી મસ્જિદવાળા તો 3 પાઉન્ડ રાખે તો નહીં ચાલે, 5 થી બી 3 માં હે, તો કે 3 રાખે તો નહીં ચાલે. મેં કે એના કરતા તું રોજા જ રાખે તો નહીં ચાલે, है हसन भाई. तो क्या है, याद रखो जायज नहीं है. फिदिया दिया फिर भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा. डायरेक्ट फिदिया नहीं है. छोटे दिनों में, ये विंटर में क्या करनी है, कोशिश करनी है. तो इसलिए जिनके फर्ज रोजे छूटे हैं वो भी रखे. और अल्लाह तौफीक दे, हुजूर हर हफ्ते में 2 दिन रोजा रखा करते थे आमतौर पर. कौन से दिन? मंडे और पीर को. तो ये छोटे दिन हैं. देखिए हेल्थ भी अच्छी रहेगी. આજે આપણે એટલું ખાય એટલે બીમારી આપણું ઘર થઈ ગઈ આપણી, हैं. तो इसलिए रोजे रखेंगे तो फायदा होगा. तो कम से कम 2 दिन रोजे रखो, मंडे और थर्सडे. और रात को क्या पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो. अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत.